نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النبأ آیت نمبر 35-36 تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ کذابا، اس ذال میں شدت نہیں آنی چاہیے، کذابا نہیں، کذابا دو زبر والی تنوین ہے، الف مدہ بنا کر رکیں گے۔ یسمعون عین کو مخرج سے ادا کرنا ہے۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، بڑی واضح تبدیلی ہے۔ اس تنوین کے بعد میم تھا حروف یرملون میں سے، ہم نے اس کا ادغام کیا۔ اس تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا تھا تو ہم نے اس کا اظہار کیا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو مد آئی، الف مدہ کے بعد حمزہ ہے تو مد آئی۔ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے تو ادغام کامل کیا۔ ادغام کامل سے مراد ہے نون کو پڑھنے میں نہیں پڑھا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہاں پہ اس تو کو پر کریں گے، عطاء عطاء نہیں، یہ تا بن جائے گی، یہ غلطی ہے۔ یہ ہوئی جی علم تجوید کے مطابق چھوٹے سے قواعد جو ذکر کیے میں نے۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ لا جو ہے لائے نفی ہے، سامع یسمعو باب ہے، اور سین میم عین مادہ ہے، باب کا ہی کلمہ ہے۔ سامع یسمعو، یسمعو، یسمعان، یسمعون، جمع مذکر غائب کا صیغہ اور فعل مضارع، فیہا مرکب جاری۔ لغون لام غین واو مادہ سے اس میں مصدر ہے۔ لا یہاں پہ لکھتے ہیں علماء یہ لا زائدہ ہے۔ کذابن فعال کے وزن پر مصدر۔ جزاءن کیسے بنا؟ جیم زا یا مادہ جزاءن، اصل میں یہ بنا تھا جزائیہ، یہ لفظ تھا۔ چلو، تو جب الف زائدہ کے بعد یا آ جائے تو وہ حمزہ میں بدل جاتی ہے، تو یہ کلمہ ہمارا یہ حمزہ میں بدل کر دو زبر والی تنوین لکھی تو یہ جزاءن بنا۔ یہی کلمہ یہاں پہ بھی ہے۔ من حرف جارہ رب کا مضاف مضاف الیہ، کاف ضمیر جو ہے یہ کون سی ہوئی جی؟ مجرور متصل۔ کیوں مجرور متصل؟ حرف جارہ کے بعد آئے یا کسی اسم کے بعد آئے تو یہ مجرور ہوتی ہے۔ عطاءن عین تو واو مادہ فعالن کے وزن پر، اس کو بھی اگر عطاون کریں گے تو یہ لفظ ایسے بنے گا عطاوا۔ تو الف زائدہ کے بعد واو آ گئی ہے۔ اصل زائدہ سے مراد یہ ہے کہ عین تا واو مادہ استے تو فعال بنایا تو الف زائدہ آ گیا بیچ میں، تو تا کے بعد تا زبر الف تا الف زائدہ کے بعد اگر واو یا آ جائے تو اس کو حمزہ میں بدل دیتے ہیں، اس لیے اس واو کو ہم نے حمزہ سے بدلا اور الف کے اوپر مد آ گئی۔ دونوں سیم ہی قاعدہ ہے، ادھر الف زائدہ کے بعد یا آئی، ادھر الف زائدہ کے بعد واو آئی، تو ہم نے حمزہ سے بدل دیا۔ آگے حسابن فعال کے وزن پر مصدر ہے، بڑے آسان الفاظ ہیں۔ یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں علم
نحو۔ جی آگے چلتے ہیں علم نحو۔ علم نحو بھی آج بہت آسان ہے اس کی۔ لا یسمعون فعل ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہر فعل میں ایک ضمیر ہوتی ہے، اس میں یہ واو ضمیر ہے جس کو ہم کہیں گے ضمیر مرفوع متصل، مرفوع ہو کر یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے۔ فعل اس کا کیا ہے جی؟ سامع کرنا ہے یا نہیں، وہ لا نفی ہے۔ فیہا، ہا سے مراد وہ ہے ان للمتقین مفازا، جنت کی طرف یہ لوٹ رہی ہے تو ہا ضمیر اس طرف جائے گی۔ یہ یہاں پہ ہم کہیں گے فیہا، ہا جنت کی طرف ہے اور یسمعون جنتی لوگ ہیں، تو یہ ہم کہیں گے جی یہ متعلق فعل ہے۔ کیا نہیں سنیں گے؟ مفعول بہ کیا ہے؟ یہ معطوف علیہ جمع یہ معطوف، تو یہ دونوں لا کو ہم نے کہا زائدہ، مرکب عطفی جو ہے یہ یہاں پہ مفعول بہ بنے گا کیونکہ کیا ہے یہ منصوب ہے، تو جملہ ہمارا بن گیا لا فعل جمع فاعل جمع مفعول بہ۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس جملے کی ضرورت کیوں پڑی؟ پیچھے چونکہ کأسن دہاق آ رہا ہے تو وہ جو ہے شراب ہے، تو شراب اس دنیاوی شراب کی طرح نہیں ہوگی جو دماغ کو موقوف کر دیتی ہے اور انسان کو ہوش نہیں رہتی کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا۔ وہاں پہ ہوش مند رہیں گے اس شراب کو پینے کے بعد بھی، اور کوئی جنتی ایک دوسرے سے کچھ بھی لغو بات اور جھوٹ نہیں سنے گا۔ آگے ہے جی جزاءً، کسی تنوین والے اسم کے بعد اگر مرکب جاری آ جائے تو وہ کثرت سے اس کی صفت بن کر آتا ہے، یا کوئی جملہ آ جائے تو گویا یہ صفت اور موصوف ہوئے۔ آگے عطاءً حساباً، یہ بھی موصوف اور یہ صفت، دونوں کا اعراب ایک ہے، تو یہ جو مرکب ہے یہ ہے بدل کس کا؟ اس مرکب توصیفی کا، یہ اس کا مبدل منہ ہے۔ جزاء من ربک، جزا بدلہ ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، وہ جو پیچھے سارے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے، تو گویا بدلہ جو ہے نا وہ تو ہوتا ہے کسی کام کے، ظاہراً لکھا گیا کہ تمہارے اعمال کے بدلے میں تمہیں ملے گا تمہارے رب کی طرف سے، تو آگے پھر کلیئرلی فرما دیا کہ وہ اعمال کے سبب نہیں بلکہ عطاءً حسابا ہوگا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی اور اس کی رحمت سے آپ کو ملے گا۔ یہاں پہ یہ مبدل منہ اور بدل دونوں مل کر علماء لکھتے ہیں یہ ہوگا جی مفعول بہ، اس فعل کا جو جہاں پہ محذوف ہے، اور یہ ہے وہ پہلا جزاءً۔ یہ مفسر قرآن یہاں پہ جس تفسیر کو میں حدائق الروح والریحان کنسلٹ کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اس جزاءً کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک فعل جزا فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہم منصوب مفعول بہ، جنتی لوگ، اللہ سے اللہ بدلہ دے گا ان کو بذالکا، یہ جو پیچھے ساری حدائق و عنابا قوائب کس شکل میں؟ جزاءً کی شکل میں، تو یہ جزاءً جو ہے من ربک عطاءً حسابا ہوگا۔ تو یہ ہوئی جی آج کی 2 آیات کے بارے میں چھوٹی سی تفصیل۔ اللہ تعالی ہمارا قرآن کو پڑھنا اور بڑھانا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔